شروع اللہ تبارک و تعالی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ چھوٹا سا عمل سورج کی روشنی سے بھی تیز ہے۔ رزق، پیسہ، دولت اور صحت انشاءاللہ آپ کا ہر کام ہو جائے گا۔ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بلا شبہ میں ایک ایسی تسبیح جانتا ہوں کہ اگر لوگ محض اسی ایک تسبیح پر عمل کریں تو ان کے حق میں وہی ایک تسبیح کافی ہو جائے اور ان کو دیگر وظائف کی ضرورت نہ رہے۔ ناظرین، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طواف فرما رہے تھے۔ ایک اعرابی کو اپنے آگے طواف کرتے ہوئے پایا جس کی زبان پر یا کریمو یا کریمو کی صدا تھی۔ حضور اکرم نے بھی پیچھے سے یا کریمو پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ اعرابی رکن یمانی کی طرف جاتا تو پڑھتا یا کریمو، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیچھے سے پڑھتے یا کریمو۔ وہ اعرابی جس سمت بھی رخ کرتا اور پڑھتا یا کریمو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی آواز سے آواز ملاتے ہوئے یا کریمو پڑھتے۔ اعرابی نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور کہا، اے روشن چہرے والے، اے حسین قد والے، اللہ کی قسم اگر آپ کا چہرہ اتنا روشن اور عمدہ قد نہ ہوتا تو آپ کی شکایت اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ضرور کرتا کہ آپ میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، کیا تو اپنے نبی کو پہچانتا ہے؟ عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم ایمان کیسے لائے؟ عرض کیا کہ بن دیکھے ان کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کیا، مانی اور بغیر ملاقات کے میں نے ان کی رسالت کی تصدیق کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مبارک ہو، میں دنیا میں تیرا نبی ہوں اور آخرت میں کفایت کروں گا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گرا اور آپ کے قدموں کو بوسے دینے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھ وہ معاملہ نہ کر جو اجمی لوگ اپنے بادشاہوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اللہ نے مجھے متکبر اور جابر بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ اللہ نے مجھے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ ناظرین، راوی کہتے ہیں کہ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کیا کہ اللہ جل جلالہ نے آپ کو سلام فرمایا ہے اور فرماتا ہے کہ اس اعرابی کو بتا دیں کہ ہم اس کا حساب لیں گے۔ اعرابی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ میرا حساب لے گا؟ فرمایا، ہاں، اگر وہ چاہے تو حساب لے گا۔ عرض کیا کہ اگر وہ میرا حساب لے گا تو میں اس کا حساب لوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو کس بات پر اللہ سے حساب لے گا؟ اس نے کہا کہ اگر وہ میرے گناہوں کا حساب لے گا تو میں اس کی بخشش کا حساب لوں گا۔ میرے گناہ زیادہ ہیں یا اس کی بخشش زیادہ ہے؟ اگر اس نے میری نافرمانیوں کا حساب لیا تو میں اس کی معافی کا حساب لوں گا۔ اگر اس نے میرے اعمال کا حساب لیا تو میں اس کے فضل و کرم کا حساب لوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب سماعت کرنے کے بعد اتنا روئے کہ داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتا ہے کہ رونا کم کریں۔ آپ کے رونے نے فرشتوں کو تسبیح و تحلیل بھلا دی ہے۔ اپنے امتی کو کہیں کہ نہ وہ ہمارا حساب لے نہ ہم اس کا حساب لیں گے، اور اسے خوشخبری سنا دیں کہ یہ جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، ایسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک پیارا اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کرتے جائیے گا تاکہ خیر و برکت ہو، دوسروں کو بھی ترغیب ہو اور مجھے اور آپ کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ ایک دیہاتی حاضر ہوا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے اس کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ میں نے اس کے لیے زیادہ نماز، روزے اور صدقے کا سامان تو نہیں کیا، مگر میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت رکھتا ہے۔
حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے مسلمانوں کو اسلام لانے کے بعد کسی بات پر اتنا خوش ہوتے نہیں دیکھا جتنا اس بات پر وہ خوش ہوئے۔ صحابہ کرام کے نزدیک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، ان کی اتباع اور ان پر جان نچھاور کرنا ہی زندگی کا حاصل تھا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے گھر کا سارا سامان خدمت نبوی میں پیش کر دیا۔ حضرت عمر نے گھر کا آدھا سامان اور حضرت عثمان نے 300 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں ہوں اس نے ایمان کی حلاوت پا لی۔ ایک وہ شخص کہ جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبوب ہوں، دوسری یہ کہ جس سے محبت کرے اللہ کے لیے کرے، اور وہ شخص کہ جسے اللہ نے کفر سے بچا لیا ہو اور وہ اس کی طرف لوٹنے کو اس طرح ناپسند کرے جس طرح وہ آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ گویا حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر حلاوت ایمانی کا پانا ناممکن ہے۔ اسی طرح خالی کھوکھلے دعووں سے سچا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بنا جا سکتا۔ حقیقی عاشق رسول تو وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام پر عمل پیرا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع کرے اور آپ کے ہر عمل کو عزیز از جان سمجھے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر تعینات کیا تو انہوں نے عرض کیا کہ مقدمے کے فیصلے میں میری ناتجربہ کاری آڑے آئے گی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک ان کے سینے پر پھیرا، جس کی برکت سے انہیں کبھی کوئی فیصلہ کرنے میں دشواری نہ ہوئی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس کی فیض رسانی کا حال آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں بیان کرتے ہیں کہ پیارے آقا نے اپنا دست اقدس میرے سینے پر مارا اور دعا کی، اے اللہ اس کے دل کو ہدایت پر قائم رکھ اور اس کی زبان کو حق پر ثابت رکھ۔ حضرت علی فرماتے ہیں خدا کی قسم اس کے بعد کبھی بھی 2 آدمیوں کے درمیان فیصلہ کرنے میں ذرا برابر بھی غلطی کا شائبہ مجھے نہ ہوا۔ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آج ایک عجیب و غریب واقعہ دیکھا ہے۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ وہ واقعہ کیا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوہ کاف جانے کا اتفاق ہوا۔ مجھے وہاں آہو بکا اور رونے چلانے کی آوازیں سنائی دیں۔ میں اس آواز کی طرف ہو لیا تو مجھے وہاں ایک فرشتہ دکھائی دیتا ہے کہ اس سے پہلے آسمان پر میں نے اسے نہایت اعزاز و اکرام سے دیکھا تھا۔ وہ ایک نورانی تخت پر بیٹھا ہوا تھا، 70,000 فرشتے اس کے ارد گرد رہتے اور اس کی خدمت میں دست بستہ ہوتے۔ اس فرشتے سے جب سانس نکلتا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے ایک فرشتہ تخلیق فرماتا تھا، اور آج کوہ کاف میں نے اسے شکستہ حال روتے ہوئے دیکھا تو اس کا حال پوچھا۔ کہنے لگا کہ شب معراج میں اپنے تخت پر بیٹھا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے پاس سے گزر ہوا اور میں نے آپ کی تعظیم و تکریم کی پرواہ نہ کی۔ اللہ تعالیٰ کو میرا یہ تکبر پسند نہ آیا، مجھے اس ذلت اور نامرادی میں پھینک دیا گیا اور یہ افلاک سے خاک میں پستی میں گرا دیا گیا۔ کہنے لگا، اے جبرائیل، خدا کے لیے میری شفاعت کرو اور بارگاہ الہی سے میرے گناہ کی معافی حاصل کرو تاکہ میں دوبارہ سے اسی مقام پر معمور ہو جاؤں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بارگاہ الہی میں اس فرشتے کی معافی کے لیے درخواست پیش کی، نہایت آہوزاری سے شفاعت کی تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے جبرائیل، اس فرشتے کو بتا دو کہ اگر وہ کسی بھی قسم کی رعایت چاہتا ہے تو میرے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا کرے تاکہ اسے پہلے جیسی سعادت اور فضیلت حاصل ہو جائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے یہ سنتے ہی آپ کی ذات بابرکت پر درود لامحدود بھیجنا شروع کر دیا کہ میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس کے بالوں پر نمودار ہوئے اور وہ سطح خاک سے اڑ کر آسمان کی بلندیوں تک جا پہنچا اور پھر سے اپنی مسند اعزاز و اکرام سے نوازا گیا۔ حقیقت تو یہی ہے کہ حضور علیہ السلام کی ذات پر درود پاک ہی نجات اور اعزاز و اکرام کا ذریعہ ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے
بلا شبہ میں ایک ایسی آیت جانتا ہوں کہ اگر لوگ محض اسی ایک آیت پر عمل کریں تو ان کے حق میں وہی ایک آیت کافی ہو جائے اور انہیں دیگر وظائف کی ضرورت نہ رہے۔ حدیث شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں کوئی بھاری اور مشکل معاملہ پیش آ جائے تو ایک تسبیح پڑھا کرو، اور ناظرین محترم، وہ تسبیح حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی تسبیح ہے، اور ہمارا آج کا وظیفہ بھی حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی تسبیح کا وظیفہ ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے نجات کی صورت نکال دیتا ہے اور اسے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اسے کافی ہے۔ بے شک اللہ اپنا حکم پورا کرنے والا ہے۔ اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک پیمائش مقرر کر دی ہے۔ ان آیات کی برکات کا ایک حصہ علامہ جوہری نے اپنی کتاب فضائل رمضان میں تحریر فرمایا ہے کہ کچھ لوگ سمندر میں کشتی پر سوار ہو کر سفر کر رہے تھے تو سمندر میں سے ایک آواز دینے والے کی آواز آئی، مگر اس کی صورت نہیں دکھائی دی۔ اس نے کہا کہ جب بھی کوئی مصیبت ہو تو اس آیت کی تسبیح پڑھ لیا کرو، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ قرآن شریف کی یہ آیت ضرور نفع بخش ہوگی، اور وہ تسبیح بھی حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی تسبیح ہے، جس کا ترجمہ ہے اللہ تعالی ہمارے لیے کافی ہے اور بہترین کارساز ہے۔ ناظرین محترم، یہ جملہ ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا جس وقت انہیں آگ میں ڈالا گیا، اور یہی کلمہ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا جب لوگوں نے مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے کہا کہ بے شک لوگوں نے تمہارے لیے فوج جمع کر لی ہے، سو ان سے ڈرو، تو اس بات نے انہیں ایمان میں زیادہ کر دیا اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور ترمذی شریف کی روایت ہے قولوا حسبنا اللہ و نعم الوکیل علی اللہ توکلنا، یعنی کہو ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ کیا ہی اچھا کارساز ہے، اللہ ہی پر ہم توکل کرتے ہیں۔ اس کو کثرت سے پڑھیں تو انشاءاللہ تمام خراب حالات میں اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور کثرت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہر نماز کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 111 مرتبہ یہ آیت پڑھ لی جائے۔ مبلغ وقت مولانا یونس ابن مولانا عمر صاحب یہ تجربہ بیان فرماتے ہیں کہ اس کو کثرت کے ساتھ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرما دیتے ہیں۔ تجربہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے سے ہر مشکل کام آسان ہو جاتا ہے اور کوئی مباح کام رکتا نہیں ہے، اور اگر کثرت سے پڑھا جائے تو بے شمار فوائد ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا کام اس طرح بنائیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے، نیز تمام دنیاوی اور اخروی مقاصد میں کامیابی کا ضامن ہے۔ اللہ پر توکل اور اسی کے سامنے گڑ گڑانے والے کے ساتھ اللہ کافی ہے۔ وہی دہشت زدہ کو امن نصیب فرماتا ہے، وہی طالب پناہ کو پناہ دیتا ہے، وہی بہترین والی اور بہترین مددگار ہے۔ لہٰذا جو بھی اسے اپنا والی بنائے اسی سے مدد طلب کرے، اسی پر توکل ہو اور مکمل طور پر اسی کی طرف یکسو ہو جائے تو اللہ بھی اس کا والی بن کر اس کی مکمل حفاظت فرماتا ہے۔ جو صرف اللہ سے ڈرے اور تقوی اختیار کرے اسے ہر دہشت اور ڈر سے امن فراہم کرتا ہے اور اس کی ضرورت کے مطابق ہر چیز مہیا کرتا ہے۔ جو کوئی تقوی الہی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق عنایت فرماتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو شخص اللہ پر توکل کرے تو وہی اسے کافی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد، رزق اور عافیت کو دیر مت سمجھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے معاملات منطقی انجام تک ضرور پہنچاتا ہے۔ تاہم اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ ایک وقت مقرر کیا ہے جس وقت سے کوئی چیز آگے پیچھے نہیں ہو سکتی، اور اللہ تعالیٰ کو اپنے لیے کافی سمجھنے کا راز ہی بندگی ہے۔ چنانچہ جس قدر اللہ کی بندگی میں اضافہ ہوگا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اتنا ہی کافی ہوگا۔ لہٰذا تم اللہ کی بندگی زیادہ سے زیادہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا زیادہ کافی ہوگا اور تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نجات کی صورت نکال دیتا ہے اور اسے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے سو وہی اس کو کافی ہے۔ بے شک اللہ اپنا حکم پورا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک پیمائش مقرر کر دی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بے شمار نعمتیں بنائی ہیں۔
اگر ہم سوچیں تو ہمارے جسم کا ایک ایک بال اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے تو کبھی ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت خود فرماتا ہے، اگر تم میری نعمتوں کا شمار کرو تو ان کا شمار نہیں کر سکتے۔ ناظرین محترم، انسان وہ ہے جو اپنے مالک کی دی ہوئی نعمتیں استعمال کر کے اس کا شکر بھی کرے، اور جو لوگ اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ ان پر راضی ہو کر انہیں اور زیادہ عطا فرماتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت خود فرماتا ہے، اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم تمہیں مزید عطا کریں گے، جبکہ اس کے برعکس جو لوگ اس کا دیا ہوا بھی کھاتے ہیں اور اس کا شکر بھی ادا نہیں کرتے ان لوگوں پر اللہ کا شدید عذاب ہے۔ ہمیں اللہ کی نعمتوں کو سوچنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اگر ہم میں یہ فکر پیدا ہو گئی تو ہم دینے والے محسن کا شکریہ بھی ادا کریں گے اور دل سے نعمتوں کی قدر بھی کریں گے، ان کے دینے والی ذات سے پیار بھی بڑھ جائے گا، ہم زبان سے بھی الحمدللہ کہیں گے، اعضاء سے بھی ان نعمتوں کا شکر اس کی عبادت کر کے ادا کریں گے۔ جب انسان کو اللہ تعالی نعمتیں عطا فرماتا ہے تو وہ اللہ کا احسان مان کر اس ذات کا فرما بردار بننے کے بجائے اس کی دی ہوئی نعمتوں کی بے قدری کرتا ہے۔ نافرمان کو اللہ ڈھیل ضرور دیتا ہے اور اسے مختلف اشاروں سے سمجھاتا ہے کہ یہ کفران نعمت مت کرے اور احسان مان کر اللہ کا شکر ادا کرنے والا بن جائے۔ نافرمان بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میرا یہ عمل برا ہوتا تو مجھے سزا ملتی، جو کہ نہیں ملی، اور اس طرح اس کی جرت بڑھ جاتی ہے، اس کی نافرمانی کی حد نہیں رہتی اور بلاؤں کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اگر اس پر بھی انسان نہ سمجھے تو اسے آخرت کی نعمت یعنی مغفرت، اجر و ثواب سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے، اور انسان کو بغیر مانگے اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، لیکن ان نعمتوں کے حصول کے باوجود انسانوں کی بڑی تعداد ظلم اور ناشکری کے راستے پر چلتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الرحمن میں انسانوں اور جنات کو تکرار کے ساتھ مخاطب کر کے ارشاد فرماتا ہے، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ جب کوئی اللہ کا بندہ اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر الحمدللہ کہتا ہے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ وہ جس دروازے سے چاہے اندر داخل ہو جائے۔ ایک مرتبہ الحمدللہ کہنے سے 30 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، اس کی برکت زمین و آسمان کے درمیانی خلا کو پر کر دیتی ہے۔ دوسری بار الحمدللہ کہنے سے انوار 7ویں طبقے آسمان سے لے کر 7ویں طبقے زمین تک بھر جاتے ہیں۔ تیسری مرتبہ الحمدللہ کہنے سے اللہ خود اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ انسان بڑا ناشکرا ہے، اس کی حرص اس کو نعمت کی قدر نہیں کرنے دیتی، جو تقدیر میں نہیں اسے نعمت سمجھتا ہے اور اس کے لیے تدبیر کرتا پھرتا ہے۔ نعمتیں ملنے سے قبل اور بعد قلب کی وہی حالت رہے جو پہلے تھی۔ اگر اللہ کو چھوڑ کر نعمتوں میں مشغول رہے اور اسے بھول جائے تو وہ نعمت چھین لی جاتی ہے۔ اسی طرح حسد اور ناشکری بھی نعمتوں اور نیکیوں کو برباد کر دینے والی ہے۔ جب بھی اللہ کوئی نعمت اپنے بندوں کو عطا فرمائے تو اس کا شکر یہ ہے کہ الحمدللہ کہے۔ بندہ بہت سی چیزوں کو برا خیال کرتا ہے، حالانکہ اس میں ہی اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ انسان کو شریعت کی پابندی کرنی چاہیے اور ہر لمحہ اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، اس سے دنیا میں تو عزت اور کامیابی عطا ہوگی ہی، آخرت میں بھی اس کا بہت اجر و ثواب ملے گا۔ اللہ کا شکر یہ ہے کہ اہل دنیا سے اچھا برتاؤ رکھا جائے اور دل سے اللہ اللہ کیا جائے، اللہ کی نعمتوں کی دل سے قدر کر کے اس کی نعمتوں کو اس کی فرما برداری میں صرف کیا جائے، اس کی مخلوق کی خدمت کو اپنا شعار بنایا جائے۔ جب بندہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کر کے ان پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اس کا صلہ یہ ملتا ہے کہ نعمت کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ بھر کے شکر ادا کرنے والے شاکر کا مقام روزہ رکھنے والے صابر کے برابر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کا انتہائی طاقتور نام یا کریم کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیجئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔